بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد جوں جوں تاریکی بڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ چاند بھی آسمان پر بلند ہو رہا تھا۔ نخلستانوں کے درمیان میں سے گزرنے والی شاہراہ جو مدینے کی طرف جاتی تھی اب سنسان پڑی ہوئی تھی۔ دور سے سرپٹ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس علاقے میں ہلکا ہلکا سا لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ کھجور کے درختوں کے درمیان میں سے چھن کر آنے والی چاندنی بار بار گھڑ سوار کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کوئی 60 سال کی عمر کا مضبوط چاق و چوبند آدمی دکھائی دیتا تھا۔ لمبی مسافت کی تھکن اس کے چہرے پر آویزاں تھی۔ منزل کے قریب ہونے کی وجہ سے سوار نے گھوڑے کی بھاگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ رفتہ رفتہ باغات کے درمیان میں اکا دکا مکانات اور حویلیاں بھی ابھرنے لگیں، حتیٰ کہ وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ گزرنے والی ہر گلی اور مکان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی مکان کو تلاش کر رہا ہو۔ کبھی وہ کسی مکان کے قریب گھوڑے کو روکتا، لیکن پھر آگے چلنے کے لیے اس کی لگام ہلا دیتا، اور چوراہوں میں آدمیوں کی آمد و رفت ابھی جاری تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس سے نہ پہچانتا تھا۔ اب وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور اس کی یادداشت جاگی اور خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ وہ زیب لب اپنے آپ سے کہنے لگا، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ بلا اجازت اس مکان میں داخل ہو گیا۔ بالا خانہ میں موجود گھر کے مالک نے نیچے صحن میں گھوڑے کی آہٹ سنی تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ نیچے ایک مسلح اجنبی کھڑا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر نیچے اتر آیا اور 30 برس کی عمر کا نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آتے ہی اجنبی کو پکڑ لیا اور سخت لہجے میں کہا، اے دشمن خدا، رات کی تاریکی میں تو گھر کے اندر کیوں آیا؟ یہ سن کر اجنبی گھبرا گیا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پا رہا تھا، دیکھو، میں اسے اپنا گھر سمجھ کر اندر آ گیا اور سچ مچ یہ میرا ہی گھر ہے۔ لیکن اس پر بھی اس نوجوان نے گرج کر کہا، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ دونوں کے باہم الجھنے سے شور زیادہ بلند ہوا۔ چند پڑوسی بھی ادھر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر اجنبی گھبرا گیا اور زور زور سے کہنے لگا، لوگو، کیا یہ میرا گھر کسی دوسرے کے قبضے میں چلا گیا ہے؟ کیا میری بیوی فوت ہو گئی ہے؟ تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا۔ یہ سن کر پڑوسیوں کے ہجوم میں سے 2 بزرگوں نے آگے بڑھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کی تو اس نے کہا، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ میں فرق ہوں۔ کیا پڑوسیوں میں کوئی بھی فرق کو پہچاننے والا نہیں رہا؟ اس فرق کو جب آج سے 30 سال پہلے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے گیا تھا۔ اجنبی کی یہ بات سنتے ہی ہر کوئی اپنی جگہ پر دم بخود در رہ گیا۔ مجمع پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا، جیسے ہجوم میں موجود ہر شخص یادداشت کے دھندلے مناظر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔
رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 برس گزر چکے تھے۔ اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننے والے حکمرانوں کا عام لوگوں کے دلوں میں خوف اتارنے کے لیے اسلامی فوجیں آگے ہی آگے بڑھ رہی تھیں۔ انہی لشکروں میں سے ایک لشکرستان کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا، جس کی قیادت ایک بزرگ صحافی ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ فروخ نامی ان کا غلام بھی تھا۔ سجستان پر فتح کا پرچم لہرانے کے بعد ماورائے النہر کے علاقے پر ان کی نگاہیں تھیں، لیکن دریائے سجون کی خونخوار موجیں ان کی راہ میں رکاوٹ تھیں۔ تب انہوں نے از سر نو فوج ترتیب دی اور پھر اللہ کا نام لے کر موجوں کے سینوں پر چیرتے ہوئے دریا عبور کر کے دشمن کے روح برو ہو گئے۔ جب میدان کا رازدار گرم ہوا تو ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز سپاہ نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کے غلام فروخ نے بھی جنگی مہارت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ سپہ سالار کی نگاہ میں ان کی عظمت دوبالا ہو گئی۔ مسلمانوں کی فتح نصیب ہوئی اور دریا عبور کرنے کے بعد چین کی جانب اسلامی فوجوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ ربیع بن زیاد حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام فرخ سے متاثر ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ وہ اپنے حصے کیے تمام اموال غنیمت بطور انعام دے کر اس کی عزت افزائی کی۔ اس کے 2 سال بعد ربیع حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے رب سے جا ملے۔ جانباز مجاہد فرخ اموال غنیمت کا ڈھیر لیے مدینے آ پہنچا تو اس وقت وہ زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب ایک گھر بنا لینا چاہیے، چنانچہ ایک گھر خرید کر اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی، مگر مجاہدانہ زندگی فرخ کی عادت بن چکی تھی۔ گھر میں بیکار پڑا رہنا اسے راس نہ آیا۔ اس دوران میں خراسان کے محاذ پر اسلامی لشکر کو کمک کی ضرورت پڑی تو حکومت وقت نے جہاد میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ فرخ جھٹ سے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی جہاد کے لیے ضرور جائے گا۔ ان دنوں مجاہدوں کی اہل و عیال کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی تھی اور پورا لشکر صرف اور صرف حکومت اسلامیہ ہی کی سرکردگی میں تیار ہوتا تھا۔ بیوی بچوں اور گھر بار کو چھوڑنا بڑے دل کردے کا کام تھا، پھر بھی فرخ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو تسلی دی اور اسے ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو اس میں 30,000 دینار ہیں، یہ حکومت نے مجھے خرچے کے لیے دیے ہیں، ان کو کسی نفع بخش تجارت میں لگا دینا، ان سے ہی اپنے اخراجات بھی پورے کرنا اور ہونے والے بچے کی پرورش اور تربیت انتظام بھی کرنا، یہاں تک کہ میں جہاد سے واپس آ جاؤں۔ یا اللہ میری تمنا شہادت پوری کر دے۔ جہاد پر روانگی کے 6 ماہ بعد فرخ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر ماں شوہر کی جدائی کا سارا غم بھول گئی۔ ماں نے بچے کا نام ربیعہ رکھا اور اس سے لائق استاذہ کی نگرانی میں دے دیا۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں بچے نے مکمل قرآن حفظ کر لیا اور حدیث کا بھی خاصا ذخیرہ کر لیا۔ ماں جب بھی بچے کی علمی قابلیت میں ترقی دیکھتی تو اس کے اساتذہ اس کے انعام و اکرام میں اضافہ کر دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ بچہ ایسا تعلیم یافتہ اور بااخلاق ہو جائے کہ باپ اگر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ لیکن ایک مدت گزر گئی، فرخ کی کوئی خبر نہ ملی۔ فروخ
کے بیٹے نے خدمت علم کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، چنانچہ وہ مسجد نبوی کی علمی مجالس میں شریک ہونے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس وقت سب سے معزز محترم شخصیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی رہ چکے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین میں سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کے در سے بطور خاص منسلک ہو گیا۔ اچانک بالا خانہ کی ایک کھڑکی سے ایک نسوانی آواز بلند ہوئی، "انہیں چھوڑ دو بیٹا، انہیں چھوڑ دو۔" یہ گھر کی مالکہ یعنی ربیہ کی ماں کی آواز تھی، جو شور سن کر بیدار ہو چکی تھی۔ ماں کی آواز سن کر بیٹا نرم پڑ گیا۔ اتنے میں اس کی ماں نیچے اتری اور کہا، "بیٹا، یہ تمہارے والد محترم ہیں۔ اے عبد الرحمن، یہ تمہارا بیٹا ربیہ ہے۔" تعارف ہوتے ہی دونوں باپ بیٹا گلے مل گئے۔ ربیہ نے ہاتھ اور پیشانی چومی اور باپ کی محبت بیٹے پر نچھاور ہونے لگی۔ فرق 30 سال کے بعد آج اپنے گھر آیا تھا۔ وہ اپنی مجاہدانہ سرگشت سنانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے حالات بھی پوچھتا رہا اور پھر مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ ربیہ کی ماں، "دیکھو، میرے پاس اس وقت 40,000 دینار ہیں جو 30,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ان میں سے جو کچھ بچت ہے ان میں سے شامل کر لو تو اس میں ہم کچھ قابل کاشت رقبہ اور باغ خرید لیں تاکہ گزر بسر کا سہارا بن جائے۔" بیوی نے شوہر کی بات ٹال دی۔ اسی خوشی کے موقع پر اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ شوہر نے جو 30,000 دینار اس کے حوالے کیے تھے وہ سب تو بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ ہو گئے۔ اب اگر شوہر کو یہ بات بتائی گئی تو کیا وہ یقین کر لے گا کہ اس کا بیٹا بہت زیادہ فراخ دل ہے اور وہ ایک درہم بھی اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتا؟ مدینے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے دوست احباب اور مستحق لوگوں پر کتنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ربیہ کی ماں انہی خیالوں میں بے چتاب کھا رہی تھی کہ اس کے شوہر نے دوبارہ کہا، "جو دینار بچے ہوئے ہیں وہ لاؤ، پھر دیکھیں گے کہ کل ملا کر کتنی رقم بنتی ہے۔ آپ فکر مند نہ ہو۔" بیوی نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، "میں نے وہ تمام دینار وہیں رکھے ہوئے ہیں جہاں پر انہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جلد ہی انشاءاللہ وہ آنکھ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں۔" تھکے ماندے فرد کو ایسی نیند آئی کہ صبح کو خبر نہ ہوئی۔ بیدار ہونے پر وضو کیا اور دروازے سے نکلتے بیوی سے پوچھا کہ ربیہ کہاں ہے؟ وہ اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ بیوی نے کہا، "آپ کو کچھ دیر ہو گئی ہے، اب شاید ہی جماعت آپ کو مل سکے۔" فرد جب مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے تنہا نماز ادا کی اور فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر کی طرف آنے لگا تو دیکھا کہ پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ طالبان علم کا ایسا باوقار اجتماع انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دور بیٹھے ایک شیخ کے گرد لوگ حلقہ بنا کر بعد بیٹھے تھے۔ مجمع اتنا بڑا تھا کہ مسجد میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ فرد نے مجمع پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ حلقہ درس میں عمر رسیدہ علماء بھی شامل ہیں اور نوجوان طلباء بھی۔ سب کی نگاہیں شیخ پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ جو لفظ بھی ان کی زبان سے نکلتا موتی کی طرح چھین لیا جاتا اور لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ شیخ جو کچھ ارشاد فرماتے، مجمع میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے لوگ ان کی بات کو لفظ بہ لفظ بلند آواز کے ساتھ دہراتے تاکہ ہر شخص ان کی بات کو پوری طرح صحیح
लिख ले। फ़र्क मजमे के किनारे पर था। इसने बड़ी कोशिश की कि शेख को पहचान ले, लेकिन फासले की वजह से वो इन्हें पहचान न सका। वो इनकी लियाकत और काबिलियत से हद दर्जा मुतासर हुआ। थोड़ी देर के बाद दर्स ख़त्म हो गया। शेख खड़े हुए तो सारे लोग इनके पीछे मस्जिद के दरवाजे तक आए। शेख का इतना अदब एहतराम देखा तो फ़र्क से रहा न गया। इसने एक आदमी से पूछा, मुझे बताइए ये शेख कौन है? ये सुनकर आदमी ने फ़र्क को ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानगी से कहा, आप इनको नहीं जानते? बड़ी हैरत की बात है कि आप मदीना के बाशिंदे नहीं हैं। भाई, मैं मदीने ही का बाशिंदा हूँ। फ़र्क ने कहा, भला मदीने में भी कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो शेख को ना जानता हो? इस आदमी ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं वाकई नहीं जानता। आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। इस आदमी ने फ़र्क को बैठने का इशारा करते हुए कहा, देखिए ये सख्त ताबी है, आलिम इस्लाम की शान व शौकत के अमीन, फ़ुक़हाए मदीना की आबरू, मदीना के मुहद्दिस और इमाम हैं। गो उम्र में भी अभी नौजवान हैं। माशाअल्लाह। फ़र्क ने बेसाख्ता कहा तो वो आदमी दोबारा गोया हुआ। इनकी मजलिस में मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, अबू हनीफ़ा अल-नमान रहमतुल्लाह अलैह, यहया बिन सईद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुर्रहमान औज़ारी रहमतुल्लाह अलैह और लीस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम जैसे उलमा फ़ुक़हा भी शामिल होते हैं। अहले मदीना में इनसे बढ़कर कोई सखी, खुश अखलाक और बाकिरदार नहीं, लेकिन आपने इनका नाम नहीं बताया। फ़र्क बेताबी से पूछा, इनका नाम रबिया अर्राय है। रबिया अर्राय? फ़र्क ने बेसाख्ता हैरत से दोबारा पूछा, हाँ, रबिया ही इनका नाम है, लेकिन मदीना के आलम इनको रबिया अर्राय ही कहते हैं, क्योंकि उलमा किसी दीनी मसले को सुलझा ना पा रहे हों तो इन्हीं के पास जाते हैं और मुतमिन होकर वापस आते हैं। इस आदमी ने कहा, आपने इनके वालिद का नाम नहीं बताया। फ़र्क बेताबी से पूछा, रबिया बिन फ़र्क? शेख जब पैदा हुए तो इनके वालिद जिहाद में गए हुए थे। इनकी माँ ने इनकी तालीम और तरबियत का फ़र्ज़ अंजाम दिया। अहले मदीना ऐसी माँ पर फ़ख्र करते हैं। मैंने नमाज से कुछ पहले सुना था कि इनके वालिद फ़र्क 30 बरसों के बाद वापस रात को घर आ गए हैं। ये सुनकर फ़र्क की आंखें डबडबा आईं और वो मज़ीद कुछ पूछे बगैर घर की तरफ चल दिए। बीवी ने शौहर को नमआलूदा पलकों के साथ घर में दाखिल होते देखा तो फ़ौरन पूछा, क्या हुआ है? आपको मेरे सरताज खैरियत तो है? वल्लाह, मैंने आज जो अपने बेटे का मर्तबा मकाम देखा है वो आज तक किसी का नहीं देखा। बीवी ने ये सुनकर मौका गनीमत जानकर फ़ौरन कहा, आप बताइए कि दोनों में से आपको कौन अजीज़ है, बेटे का मकाम मर्तबा या 30,000 दीनार? ये सुनकर फ़र्क ने कहा, खुदा की कसम, इस इल्म व किरदार के आगे तो सारी दुनिया बेकार है। ये 30,000 दीनार मैंने इससे इल्म व किरदार की बुलंदी तक बेटे को पहचाने के लिए खर्च कर दिए हैं। बताइए, अल्लाह के साथ की हुई इस तिजारत पर खुश हैं या नहीं? बीवी के ये बात सुनकर फ़र्क ने जज्बात से लबरेज़ आवाज़ में कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर से नवाजे। तुमने मुझे वो खुशी दी है जिस पर खुशी कुर्बान। ऐसी तिजारत में सरमाया खपाया है जिससे नफ़ा बख्श तिजारत और कोई नहीं है। नाज़रीन, ये वाक़या आपको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।